بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، عشر کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ عشر جو ہوتا ہے یہ کب ادا کرنا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص عشر ادا نہ کرے تو اس کا وبال کیا ہے، اور عشر جو ہے یہ کیسے ادا کرنا ہوتا ہے، اور کتنی فصل پر عشر جو ہے یہ واجب ہوتا ہے۔ تو چند ایک گزارشات آپ اس ہمارے لیکچر میں سن سکیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ عشر کب ادا کرنا ہوگا، جب پیداوار حاصل ہو جائے اور فصل پک کر تیار ہو جائے، یا اس میں سے پھل نکل آئیں، یا وہ فصل نفع اٹھانے کے قابل ہو جائے، تو اس وقت عشر جو ہے یہ واجب ہو جاتا ہے۔ فصل کو کاٹنے یا پھل توڑنے کے بعد اس کا عشر کا حساب لگا کر پھر اس عشر کو ادا کرنا جو ہے یہ واجب ہوتا ہے۔ اب عشر جو ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائی جانے والی شے کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے اسے عشر کہا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی زمین میں آپ بیج بوتے ہیں اور اس میں سے جو پھل نکلتا ہے، جو فصل نکلتی ہے اور اس سے آپ نفع اٹھاتے ہیں، اس پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اب زمین کی زکوٰۃ کو عشر کیوں کہتے ہیں؟ زمین کی پیداوار کا عموماً 10واں حصہ جو ہے یہ عشر دیا جاتا ہے، اس لیے اسے عشر یعنی 10واں حصہ کہا جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں کے اندر شامل کر لو، اور بیماریوں کا جو علاج ہے اس کا صدقہ سے کرو، اور کوئی بلا نازل ہونے پر اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو، یعنی گریہ و زاری کرو۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال کو شر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ آج کل گندم کی فصل جو ہے یہ پک کر تیار ہو چکی ہے، اور وہ لوگ جو اپنے اس بیج کو بوتے ہیں، اپنی فصل کو بوتے ہیں اور پھر اس فصل کو کاٹتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مالوں میں سے عشر لازمی نکالیں۔ عشر کو ادا نہیں کرتے، پھر اس کا وبال دیکھیے کتنا وبال آتا ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ وہ اپنے مال میں سے پھر عشر کو بھی نہیں نکالتے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں سے جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائی، اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھو، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان قریب وہ جس کے لیے تم نے بخل کیا تھا، جس میں تم نے بخل کیا تھا، مال کے کائنات فرماتا ہے وہی تمہارے گلے کے اندر توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ مال دے اور پھر وہ اس مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں نہ نکالے، زکوٰۃ نہیں نکالتا، عشر نہیں نکالتا، وہی مال قیامت والا جب دن ہوگا اس کے لیے وبال بنے گا۔ وہ مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا، جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے، اور وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی باچھیں پکڑے گا اور پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ بات عرض کرنے کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ العمران کی اس آیت کی دوبارہ تلاوت فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ رب العزت اس قوم کو قحط کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، میں اپنے ان کسان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جب آپ کوئی فصل لگاتے ہیں، کوئی پھل لگاتے ہیں، جب رب کائنات اس کا صلہ آپ کو دیتا ہے، آپ اتنی محنت، کوشش، جدوجہد کرنے کے بعد، بیج بونے کے بعد، اس کو پانی، اس کو کھاد، اس کی محنت، اس کی نگرانی کرنے کے بعد، جدوجہد اتنی زیادہ کرنے کے بعد جب اللہ رب العزت آپ کو اس کا پھل عطا کرتا ہے، تو پھر اس پھل میں سے اپنے رب کو لازمی یاد رکھیں، اس میں سے جو آپ کا عشر بنتا ہے اس کو لازمی نکالیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتی رب کائنات اس قوم کو قحط کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو
تو آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، ارد گرد کے ماحول کے اوپر نظر ڈالیں، تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب کائنات ہمیں رب کی راہ کے اندر اپنے مال میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔